رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلو پہ بھی روشن تعلیمات دی ہیں. فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. اگر تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا پیغام آ جائے جس کا دین تمہیں پسند آ گیا اور جس کا اخلاق تمہیں پسند آ گیا ہے، فزوجوہ، تم اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. الا تفعلوا، اور اگر تم نے ان دو خوبصورت معیاروں کو پسند نہ کیا، جی تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو پھر دنیا میں فساد برپا ہوگا. سبحان اللہ. انسانیت جو ہے کس طرح راہ راہ سے بھٹکتی ہے. ان کو دین پسند نہیں ہے، اخلاق پسند نہیں ہے، کسی کو کوئی اور چیز پسند ہے، اچھا یہ بھی ہونا چاہیے، اچھا جہیز یہ لے کے آئے، اور اچھا وہ کہے کہ مہر یہ پیش کرے اور میرے نام پہ یہ پلاٹس لگا دے. یہ سارے کے سارے رویے جب آتے ہیں اخلاق کی جگہ پہ، تو پھر جب انسان بکنے لگ جاتا ہے تو کسی کا جی چاہے تھوڑا اس کا مول لگا دے، کسی کا جی چاہے زیادہ لگا دے. لیکن اگر وہ اخلاق کی قیمت سمجھتا ہے تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار زوجیت اس کو قرار دے دیا. بے شک بے شک. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے بتایا کہ ہمارے جو عمومی معیارات ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا، کبھی ذکر فرما دیا. ہاں جی، کہ کوئی شکل و صورت کے پیچھے جاتا ہے. تنکح المرأة لأربعین، جی ہاں، لوگ 4 چیزوں کو دے کے شادی کرتے ہیں. لمالہا، کوئی مال کو دے کے شادی کرتے ہیں. لحسبہا، اس کے حسب و نسب کو دے کے کرتے ہیں. ولجمالہا، اور اس کے جمال کو دے کے کرتے حسن ہیں. ظاہری اور فرمایا کہ فاظفر بذات الدین تربت یداک، تم دین کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھو، یہی برکت والا معاملہ. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی ہیں، جی تو اب ان کے پہلے خامند جو تھے ابو سلمہ، وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے. ایک دن سوال کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بیوی کے 2 خامند ہوں گے، ایک فوت ہو گیا پھر دوسرے کے ساتھ شادی ہوئی، قیامت کو وہ کس کے حصے میں آئے گی؟ اچھا ماشاءاللہ، یہ تو بڑا عملی سوال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکشن کیا دی؟ جی فرمایا وَهِيَ لِآخِرِهِمَا، پہلے فرمایا دوسرے کے لیے ہوگی، پھر فرمایا ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة وهي لأحسنهما خلقا، ان دونوں میں جو اخلاقی اعتبار سے بلند ہوگا اس کے حصے میں آئے گی. اور حسن اخلاق جو ہے دنیا اور آخرت دونوں کی خیروں کو جمع کر کے لے گیا. ماشاءاللہ. تو دیکھیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، رنگ بھی کالا ہے، لیکن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی خاندان ہے، حسب و نسب دیکھیے. جی ہاں، اور کتنے تاجر ہیں. ہاں جی بالکل. وہ کیا کہتے ہیں کہ میں اپنی بہن کا نکاح بلال سے کرنا چاہتا ہوں، اور میرے لیے یہ سعادت ہے کہ جس ہستی کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہیں کہ بلال سیدنا، کہ بلال ہمارے سردار ہیں، اور وہ زمین پہ چلیں تو ان کے قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دے. تو وہاں معیار کیا نکلا؟ دین اور اخلاق. اور کوئی ظاہری شکل و صورت، کوئی رنگت، ایون پروفیشن جو ہمارے ہاں بہت بڑا ایک معیار بنا ہوا ہے. حالانکہ پیشے کے اعتبار سے بھی ان کا تو اپنا کوئی گھر بار نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، آزاد کردہ غلام ہیں، لیکن نہ فیملی بیک گراؤنڈ دیکھی، نہ ان کی رنگت دیکھی، نہ ان کا پیشہ دیکھا، بلکہ وہ جو دین کے اعتبار سے ان کا دین کے لیے قربانیاں ہیں، وہ سب سے بڑا معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے تو ہمارے سامنے جو سیٹ کر کے بتایا ہے. اللہ اللہ